سوال پوچھا گیا ہے کہ ابلیس نے اللہ رب العزت سے بات بھی کی اور اللہ کو دیکھا بھی صحیح اور جنت کو بھی دیکھا اور ملائکہ کے ساتھ رہنا سہنا بھی تھا۔ تو ان ساری باتوں کے باوجود ابلیس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا اور توبہ نہیں کی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے قرآن پاک کے پڑھنے سے کہ ابلیس کے اندر دو خرابیاں تھیں، دو غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ نمبر ایک کہ اس نے تکبر کیا اور نمبر دو اس کو آدم علیہ السلام سے حسد تھا۔ تو حسد اور تکبر یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی بنا پر توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ بعض اوقات کہ انسان حسد اور تکبر کا ارتکاب کرے تو بعض اوقات پھر توبہ کی توفیق اسے چھین لی جاتی ہے۔ جس طرح آج کل انسانوں کے اندر بھی تکبر اور حسد یہ دو گناہ ایسے ہیں، جس طرح قرآن پاک میں ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ابلیس کے اندر حسد بھی تھا اور دوسرا یہ ہے کہ تکبر بھی تھا، اور پھر ایک اور بھی خرابی تھی ابلیس کے اندر، وہ یہ کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے قیاس اور اپنی رائے اس کو ترجیح دی۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ میں تیرا حکم نہیں مانتا، بلکہ یہ کہا تھا کہ میں انا خیر من، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، تو جب بہتر میں ہوں تو پھر میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ اور اس بہتری کی جو توجیہ ہے وہ بھی بیان کی اس نے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے اور اس کا مقام زیادہ ہے، تو اس بنا پر میں اس کو کیوں سجدہ کروں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ تو قرآن پاک نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، کہ تیرے لیے یہ لائق نہیں تھا کہ تو اس میں کیا کرتا، تکبر کرتا، تو لہذا فخرج، یہاں سے نکل جا، اور اللہ پاک نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اب دیکھیں زمین کے اوپر ابلیس بھی آیا ہے اور زمین کے اوپر آدم علیہ السلام بھی آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جو غلطی کا اعتراف کیا ہے وہ زمین پر آ کے کیا ہے، اور ابلیس نے زمین پر آنے کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ اگر وہ غلطی کا اعتراف کر لیتا تو وہ بھی سرخرو ہو جاتا، لیکن اس نے غلطی کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ اللہ کے سامنے اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو تباہ و برباد کروں گا، ان کی جڑ ختم کروں گا، اور مقام پر ہے لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ میں آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں ہر طرف سے میں آؤں گا اور میں ان کو تباہ و برباد کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا تکبر تھا، اتنا حسد تھا کہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی نہیں کیا، بلکہ ساتھ یہ کہا کہ میں جو کچھ ہو سکا میں ان کو تباہ و برباد کروں۔ اور اللہ پاک نے پھر آگے سے جواب دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے
شک جو میرے بندے ہوں گے اس پر تیرا تسلط نہیں ہوگا۔ تو شیطان کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کا بندہ بننا ضروری ہے، اور ہمیں بھی آج تکبر نہیں کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کرنی چاہیے اور دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اس کا ایک ظاہر ہو اور ایک کا باطن ہو، ہم ظاہر کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کر دیں جبکہ باطن اللہ کے سامنے ہے، اور ممکن ہے اس کا باطن اللہ کے ہاں بہت اچھا ہو۔ تو اس بنا پر کسی کو اپنے سے گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری کو اپنانا چاہیے اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جنت کے اندر وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ اتنا بڑا یہ کبیرہ اور سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھے۔